اللہ الرحمن الرحیم. دوستوں، میں ہوں امان اللہ خان، آپ کے ایک پروگرام عسکر کے ساتھ. صورتحال یہ ہے کہ آج میرے بہت قریبی دوست ہیں، پرانے جرنلسٹ ہیں، یعنی وہ جرنلسٹ ہیں کہ میں آپ کو نہ سمجھا سکتا ہوں نہ بتا سکتا ہوں. یہ ساری وادیاں اور سارے ملک کراس کر کے بیٹھے. تو آج ان سے میری ملاقات ہوئی تو آج ایک موضوع چھڑا ہوا تھا میاں نواز شریف کے بارے میں، کہ وہ جب سے منتخب ہوئے ہیں، ایوان کے ممبر بنے ہیں، تو وہ تیسری بار ایوان میں گئے. تو انہوں نے آج جو وہاں پہ بات چیت کی تھی اس کے بارے میں آج میں اپنے اس دوست شفقت حسین صاحب سے بات کرنا چاہوں گا. میں نہیں کرنا چاہوں گا، یہ ایک ایسا مباحثہ ہے کہ جس کے اندر نواز شریف کو ایک چھلنی میں سے چھاننا چاہیے. تو ہو سکتا ہے کہ آپ محسوس کریں کہ یہ پروگرام اچھا تھا. شفقت صاحب، آپ نواز شریف کو جانتے ہیں؟ میاں محمد نواز شریف کو؟ خان صاحب، سب سے پہلے تو میں عسکر کا اور آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس لائق سمجھا، پروگرام میں شرکت کی دعوت دی. آپ کا سوال بڑا خوبصورت بھی ہے اور کچھ میں سمجھتا ہوں تلخ بھی ہے. کہ آپ کا سوال ہے کہ کیا شفقت صاحب آپ میاں محمد نواز شریف صاحب کو جانتے ہیں؟ تو میرا سادہ سا جواب تو خان صاحب یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو کون نہیں جانتا. ان کا سیاست کا کم و بیش 35 سے 40 سال کا عملی تجربہ ہے. اتنا میرا خیال ہے ملک کے کسی بھی سیاسی کلاس سے تعلق رکھنے والے سیاستدان نہیں ہے. وہ بہت ارلی ایج میں کہہ لیں وزیر خزانہ بھی بنے ضیاء الحق دور میں. نہیں دیکھیں، یہ بات ہے تو ایک علیحدہ ہے، وہ کب بنے کب نہیں بنے. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، جانتے ہیں، پہچانتے بھی ہیں، لیکن ان کا عملی تجربہ عوام کے کسی کام نہیں ہے آج تک. مجھے نہیں، آپ یہ سمجھتے کہ وہ سیاستدان ہیں؟ پہلا سوال میرا یہ ہے کہ دیکھیں، یہ سارے فوج کے گملوں کی پیداوار ہیں. ان کا باپ سیاستدان نہیں تھا، لوہا کوٹتا ہوا یہاں تک پہنچا. تو لیکن کیا انہوں نے جو 3 بار وزیر اعظم یار رہے ہیں وہ؟ خان صاحب، اس میں اختلاف رائے کی گنجائش ہونی چاہیے. آپ نے فرمایا کہ گملوں سے ہوگے، آپ کا بدیہی طور پر، جوہری طور پر اشارہ پاک فوج کی طرف ہے. تو اگر یہ جنرل ضیاء الحق کی پیداوار ہے تو معذرت کے ساتھ ہماری خاندان بھی اس سے پیچھے نہیں ہے. ایون دین بھٹو خاندان بھی، بلکہ بھٹو صاحب خود بھی ایوب خان کو ڈیڈی کہتے رہے، سب کو پتہ ہے. جتوئی، غلام محمد جتوئی آپ کے علاقے سے. شفقت صاحب، میں ان کی بات نہیں کرتا، لیکن میری بات سنیں. اس وقت جو موضوع ہے نا، وہ اس اسمبلی میں جس کے وہ ممبر بنے ہیں وہ 47 کے ہے یا 45 کے، یہ ابھی تک کسی کو نہیں پتا. گزارش یہ ہے کہ خان صاحب، میاں نواز شریف اتنا سیاست کا واسٹ ایکسپیرینس باوجود ڈیلیور کرنے میں ناکام رہے ہیں. یہ ان کی کہہ لیں بدقسمتی، کہہ لیں عوام کی بدقسمتی، کہہ لیں قدرت نے ان کو بے نظیر کے فوری بعد 88 کے بعد 20 ماہ کی 22 ماہ کی حکومت دی، وہ ناکام رہے. وزارت عثمان پر انہوں نے تاج پہنا، وہ ناکام رہے. ان کی ناکامی جو رہی ہے اب تک، وہ کیوں؟ دیکھیں، اس میں یا تو ہوتا ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ نے اسے دھکا دیا، یا وہ خود دھکے کھانے میں تیار رہے. سر، اس میں ان کی اپنی بھی خامیاں ہیں کہ ہم شمہ دیگر نیز کو اپنی ناک سے آگے دیکھنے کی شاید صلاحیت نہیں رکھتے یا دیکھنے کا ارادہ نہیں رکھتے. یہ چیز ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ ان کو مشیر بھی بہت ایسے نہیں لائق نہیں، ان کے بہت لائق لوگ ملے، لیکن میری نظر میں جو بات ہے نا، وہ خود نالائق. نہیں، آپ نالائق کہہ سکتے ہیں. نہیں، میں کہوں گا کیونکہ 3 بار وزیر اعظم بننے کے باوجود انہوں نے اسمبلی کے اندر جو اپنا کردار کل ادا کیا ہے، ایک شعر وہ نہیں پڑھ سکے، اور اس شعر نے اس کا مذاق بنا دیا پوری اسمبلی. آپ شعر کی بات کرتے ہیں، یہاں تو سورہ توحید بھی کسی کو پڑھنے نہیں آئی. نہیں، وہ بات الگ ہے. اذان کو بھی میری بات سنیں، آپ مذہبی حوالے سے مت جائیں، میں سیاست کی بات کر رہا ہوں. دیکھیے، ایک بار ہے بات جو ہے نا، اب ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ پنجاب ہے،
اس کا پورا خانوادہ تھا پنجاب کے اندر حکومت کر رہا ہے. یہ آپ اس طرف خود ہی آ گئے. ہاں یہ ان کی ناکامی کی اصل وجہ ہے کہ وہ اپنی خاندانی جو خاندان سے باہر نہیں، میں خاندان کو بھی نہیں کہتا. ابھی بھی اقتدار ہوس اتنی ہے کہ بھائی وزیر اعظم ہے. سر میں یہی عرض کر رہا ہوں بیٹی وزیر اعلیٰ ہے. خود تو اسمبلی میں کھڑے ہو کے رو رہے ہیں جی ہمیں کہا کہ تم زہر پیو، مر کے بھی پیو اور جی کے بھی پیو. 4 مرتبہ وہ خود وزیر اعظم بنے. اب اس کا بھائی وزیر اعظم ہے, اس کا بھتیجا وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز رہا, اس کی بیٹی. اب دیکھیے نا کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ چیف منسٹر ہے اور یار وہ آئی جی پنجاب کی وردی پہن کے اقتدار کی ہوس سے میاں صاحب سے کیوں نہیں نکل رہی یار؟ یہ بتاؤ. اقتدار کی ہوس میرا خیال ہے کہ یہ وہ ابھی بھی خود کو مظلوم کہتا ہے. میرے خیال میں کہ یہ اقتدار کی ہوس کسی میں بھی کم نہیں ہے, کیونکہ بہرحال میاں خاندان میں سے ہے. اور وہ بھی یہ ہے کہ گھما پھرا کر اپنے ہی خاندان میں گنڈیریاں آپس میں تقسیم ہوتی ہیں. ریوڑیاں یعنی ریوڑیاں مہنگی چیز ہے. اب گنڈیریوں کیا ہے سنیں, کیا امان اللہ خان نظر نہیں آتا؟ میں نے 50 سال خدمت کی یہاں ان لوگوں کی. کیا میرے دوسرے ساتھی جو ہے یہاں پہ سوموں کی تعداد میں یہ آپس میں بٹے رہتے ہیں؟ آپ تو بہت قریب رہے ہیں, بلکہ میرا خیال ہے آپ کی تقریریں بھی آپ کی بقول آپ اکثر واقعات سناتے ہیں خاندان کے, دکھواتے رہے ہیں, لکھتے ہیں. ہاں ملک محمد حسین صاحب یہ سارے لوگ ہمارے گروپ کا ہے. یہ ملک و قوم کی خاص بدقسمتی ہے کہ ڈیلیور کرنے کی. نہیں ابھی آپ مجھے بتائیں, خدا کا واسطہ ہے اس کو دوبارہ وزیر اعظم بنانا ہے اس ملک کا؟ کیوں بننے نہیں, وہ بنائیں گے, جو بناتے ہیں وہ بنائیں گے نہیں, کیونکہ وہ بھی آزما چکے ہیں. دیکھیں جب انہیں پتا تھا کہ الیکشن کے دوران -1 کے فارمولے پہ بات آ چکی ہے. سنیں میاں صاحب کو بہت خوش فہمی تھی کہ جب میں 21 اکتوبر کو آؤں گا تو مجھے وزیر اعظم بنا دیا جائے. ٹھیک ہے, ایون دین کہ پاکستان کے تمام قومی اخبارات انگریزی بھی اور اردو بھی, اگر کوئی اور علاقائی زبان ہاں ان کے اشاعت میں یہی چیز نظر آ رہی ہے جناب وزیر اعظم. ٹھیک ہے, لیکن ہوا کیا, جنہوں نے بنانا تھا وہ مایوس تھے, ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. ان میں سپارک نظر, ان کو سپارک نظر آیا, نظر آئی. شفقت صاحب اب ان کے بھائی وزیر اعظم ہے. نواز شریف جس کا نام ہے نا میاں محمد نواز شریف, اس کے گھر میں اقتدار ہے, اس کو چاہیے کہ اپنے بھائی کو کھیلنے دے. بے شک اس کے آڑے مت آئے. اب وہ آج کی خبر ہے کہ وہ باہر جا رہے ہیں. دیکھیں نا باہر تو انہوں نے جانا ہے کیونکہ یہاں قابل قبول نہیں سے تو جانا ہی جانا. اور ان کا جی کا جانا ٹھہر گیا, صبح گیا یا شام گیا. تو میرا مقصد ہے کہ یہ اقتدار جو ہے یہ 4-5 خاندانوں کے حوالے ہے پاکستان میں. ان میں سب سے بڑا خاندان جو نکلا ہے پاکستان میں وہ ہے میاں محمد نواز شریف. ان کو جو اقتدار کی ہوس ہے نا اس کو اب ٹھنڈا کر لینا چاہیے, دوسروں کو بھی حصہ دینا چاہیے. اور بڑا لوٹ لیا ہے تم لوگوں نے. اس میں خان صاحب حفاظت کے ساتھ بالٹی پکڑ کر پانی کی اس آگ کو بجھا تو میں نہیں سکتا, یہ تو ان کو ہی اللہ ہدایت دے کہہ سکتے ہیں. نہیں آپ اتنے بڑے کالمسٹ ہیں, آپ کالموں میں بہت کچھ لکھتے ہیں. وہ کبھی ذاتی طور پہ مشورہ تو دو نواز شریف کو, جو کہتا ہے کہ مجھے زہر کہتے ہیں پی لو, پھر کہتے ہیں کہ جینے میں مرنا چاہتا ہوں تو جینے تو دو. اس ملک میں اکثر کہا گیا تھا 2 شخصیات کے بارے میں, آپ کو بھی یاد ہوگا, محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے بارے میں یہ بات کی گئی تھی, میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ بات کہی گئی تھی کہ جناب بابو سنتا نہیں, اب بابو سمجھتا نہیں, بی بی سنتی نہیں. اب اسی میں میرا جواب ہے کہ میاں صاحب سمجھتے نہیں یہ چیز, اقتدار ضرور ہے لیکن سمجھ نہیں. دیکھیں دنیا میں اقتدار اور دولت, حکمرانی کا اور دولت کا جو حرص اور ہوس ہوتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی کبھی تک, آنے والی نسلوں تک ختم نہیں ہوتی. لیکن خدا کا خوف کریں یار, یہ 25 کروڑ عوام ہیں جو مر رہے ہیں دہشت گردی میں, دشمنی میں, پوری دنیا سے وبال ہم پہ پڑے ہوئے ہیں. تو بس کرو یار, آپس میں ایک ہو کے بیٹھ جاؤ, عمران خان کو بھی لے آؤ, سب اکٹھے ہو جاؤ. میں آپ کی اس مایوسی میں آپ کا شریک تو نہیں ہوں, لیکن میں دعا ضرور کر سکتا ہوں کہ میاں نواز شریف خاندان کو اللہ تعالیٰ ہدایت بھی عطا فرمائے اور ہم سے اقتدار سے دور کرے. اس پہ ہم سے اقتدار تو یہ ہے کہ دیکھیں نا ڈپٹی وزیر اعظم
साहब का है। रिश्तेदार सब रिश्तेदार इकट्ठे कर रखे। ख्वाजा आसिफ, वो 5 प्यारे वही, एहसन अल्लाह, इकबाल, अल्लाह। वही ख्वाजा शाह रफी, ये 4-5 लोग उनके इर्द गिर्द हैं। बाकी आप क्या मशवरा देंगे इनको? अब मैं इनको मशवरा दूंगा कि ये मेरा ख्याल है कि कौम पर रहम करें और आने वाली नस्ल पे, आने वाली नस्ल को उन पे रहम करें, पाकिस्तान के माशी निजाम पे रहम करें, सब पे रहम करें और कुछ वक्त के लिए ये सियासत से इक़्तिदार से दूर हो। दस्तबरदार हो जाएं। मेरा मशवरा है, हाँ अगर देना है तो कुछ आवाम को दें, डिलीवर करें। डिलीवर करें। ये नहीं है कि आज 10 रुपये पेट्रोल घटाया, 15 दिन बाद 20 रुपये लीटर बढ़ा दिया, ये हुक्मरानी नहीं है। आज चीज़ों को सस्ता किया, अगले 10 दिन बाद फिर उसी सतह पे आ गए, तो ये अवाम के भाई साथ बात इतनी है खलवाड़ है कि मियाँ साहब, वो खुदा रसूल का वास्ता है, वो बड़ा इकट्ठा हो गया, बहुत कुछ हो गया, बड़े खानदान तो आपके रच गए, वो अब आवाम को रच गए। अब ये सोलर पैनल देखें, सुना है किसी के पास और इसकी एजेंसी नहीं है। ये छोटी सी बात है। हाँ देखें, हाँ। जहाँ पे IMF का बजट आता तो पता नहीं कहाँ जाता है, IPPs बैंकों से अरबों रुपए लिए जाते, कहाँ जाते हैं? IPPs के साथ जो मामलात हैं उनको वो कुछ कर नहीं रही, कुछ डिलीवर नहीं कर रही। एक यूनिट बिजली का जो इदारे मेरी जान हम दोनों अपील वो करें पैसे ले रहे हैं। इन हुक्मरानों से, अल्लाह कौम की जान, खुदा का वास्ता है। कल कौम की ओए गजा जल रहा है, फलस्तीन मर रहा है, खान साहब, दुनिया मुसलमान तबाह हो रहे हैं। खान साहब, जब हैं? अगर तुम्हारी तरफ ये तबाही आई तो तुम्हारा बचना ही कुछ नहीं है। जब तक अवाम की ग्रॉस रूट लेवल से पॉलिटिकल क्लास उभर कर सामने इक़्तिदार में नहीं आएंगे, उस वक्त तक हमारा हाल यही होता रहेगा। हाँ एक बात मैं कहूँगा, आप इसको जो मर्जी नाम दे दें, मैं इसके लिए हर सजा झेलने के लिए तैयार हूँ। बगावत कह रहे हैं, गद्दारी कह रहे हैं, जो मर्जी नाम दे दें। IMF, वर्ल्ड बैंक, खैराती दूसरे, मेरा मकसद है कि कर्जे लेने बंद करो, कर्जे देने बंद करो। जब तक ये लानत आप गुलाम हैं, गले से नहीं उतरेगा, सदियों से गुलाम हैं, सदियों से गुलाम, यहूदियों के गुलाम। लेकिन यहाँ एक बात, बेस की गांठ सवाल, $1 बिलियन सवाल कह रहे हैं, यहाँ ये पैदा होता है कि वो ताकतवर इदारे बड़े हरामजादे इदारे हैं, वो उनका नाम नुस्खा उसी सर वो अदारे ना हमें जीने देते हैं ना नाम मरने भरने देते देते हैं। वो दोस्तों, इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। दुआ कीजिए मेरे लिए, शफकत के लिए और पाकिस्तान के लिए। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।